وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین یا رب العالمین۔ ایمن اردو لیب کے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں، تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات ہمارے گھر سے چوری کیسے کرتے ہیں، ہماری اشیاء خوردنوش کو جنات کیسے چراتے ہیں، اور وہ کون سے عمل ہیں جن کے کرنے سے ہم شیاطین سے بچ سکتے ہیں۔ ابو یعلا ابن حبان اور ابو الشیخ کتاب العظمتہ میں، اور ابو نعیم اور امام بہی کے ایک ساتھ دلائل نبوت میں حضرت ابی کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ ان کے پاس ایک مشک میں کچھ کھجوریں تھی جس کی میرے والد بہت حفاظت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس میں کم پاتے، یعنی کھجوریں مشک میں کم ہوتی رہتی تھیں۔ وہ ایک رات ان کی حفاظت میں لگے رہے تو ایک بالغ لڑکے کی شکل میں ایک چوپاہیا نظر آیا۔ راوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو، جن ہو یا انسان؟ اس نے کہا، میں جن ہوں۔ میں نے کہا، تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا دو، تو اس نے اپنا ہاتھ مجھے پکڑا دیا تو وہ کتے کے ہاتھ اور کتے کے بال معلوم ہوتے تھے۔ میں نے کہا، کیا جنوں کی پیدائش اسی طرح ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، کیونکہ جنوں میں مجھ سے زیادہ طاقتور موجود ہیں، سب میری طرح کمزور نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، تم کو اس کام پر کس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا کہ تو صدقہ کرنے کو پسند کرنے والا شخص ہے، تو میں نے بھی ضد کی کہ تمہارے کھانے میں بھی میں اپنا نصیب لوں گا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں تجھ سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا، اللہ لا الہ الا، یعنی آیت الکرسی۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، اور پھر جب دن میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ابن ابی دنیا طبرانی حاکم اور ابو نعیم امام بہی کی ابو اسود داؤلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ آپ مجھے اس شیطان کا قصہ سنائیں جس کو آپ نے گرفتار کیا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ملاقات کا نگران مقرر فرمایا۔ میں نے ان کھجوروں کو ایک کمرے میں رکھ دیا، پھر میں نے دیکھا کھجوریں کم ہو رہی ہیں، تو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ شیطان ہیں جو کھجوریں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو میں اس کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا، تو ایک بڑی تاریکی آ کر دروازے پر چھا گئی، پھر اس نے ہاتھی کی شکل اختیار کی، پھر ایک دوسری شکل اختیار کی، پھر دروازے کی دراز سے داخل ہو گئی۔ اس نے کھجوریں کھانا شروع کر دی، چنانچہ میں نے اس پر چھلانگ لگا کر اس کو پکڑ لیا اور ہاتھ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے دشمن۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں بوڑھا ہوں، میرے بہت سارے بچے ہیں، میں فقیر ہوں اور میں نصیبین کے جنات میں سے ہوں۔ تمہارے نبی کی بعثت سے پہلے یہ بستی ہماری تھی، ہم یہاں پر رہتے تھے، پھر جب تمہارے نبی کو مابوس کیا گیا تو ہمیں اس بستی سے نکال دیا گیا، لہٰذا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے پاس دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور اس واقعے کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ پھر ایک منادی نے ندا کی، معاذ بن جبل کہاں ہیں؟ تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دوبارہ آئے گا، لہٰذا تم تیار رہنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں پھر اس کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر لیا، چنانچہ وہ دوبارہ آیا اور دروازے کے شگاف سے داخل ہو کر کھجوریں کھانے لگا۔ میں نے پھر اسی طرح کیا جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں ہرگز دوبارہ نہیں آؤں گا۔
میں نے کہا اے اللہ کے دشمن، تم نے پہلے بھی ایسا ہی کہا تھا کہ دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو اس نے کہا میں ہرگز دوبارہ نہیں آؤں گا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص سورہ بقرہ کی آخری حصے کی تلاوت کرے گا تو ہم جنوں میں سے کوئی بھی اس رات اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس جن نے کہا کہ میں عیالدار ہوں اور نصیبین سے ہی آیا ہوں، اگر میں اس کے سوا کچھ پاتا تو اللہ کی قسم میں آپ کے پاس دوبارہ نہ آتا۔ ہم آپ کے اسی شہر میں آباد تھے جس میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابعوث فرمائے گئے۔ جب ان پر 2 آیات نازل ہوئیں تو ہمیں اس شہر سے نکال کر نصیبین میں ڈال دیا گیا۔ جس گھر میں یہ 2 آیات تلاوت کی جائیں گی اس گھر میں شیطان 3 دن تک داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ میرا راستہ چھوڑ دیں تو میں آپ کو 2 آیات سکھا دوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کا آخری حصہ۔ تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور صبح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس بات کا ذکر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جھوٹے خبیث نے تم کو سچ بات کہی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں یہ 2 آیات پڑھتا رہا، پھر میں نے کبھی کھجوروں میں کوئی کمی نہیں پائی۔ ابن ابی شیبہ امام احمد، امام ترمذی اور ابن ابی دنیا مقاعد الشیطان میں، اور ابو الشیخ کتاب العظمتہ میں، حاکم ابو النعیم حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا ایک محراب تھا جس میں آپ نے کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک مادہ جنی آئی اور اس میں سے کچھ چرا کر لے جاتی، تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کی شکایت کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا جاؤ جب اس کو دیکھو تو یہ کلمات کہنا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جواب دینا۔ راوی کہتے ہیں کہ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کو پکڑ لیا اور اس نے حلف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ایوب تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا اس نے حلف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا، وہ جھوٹی ہونے کی وجہ سے تمہارے پاس دوبارہ آئے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کو دوبارہ پکڑ لیا، پھر اس نے دوبارہ قسم اٹھائی کہ اب میں نہیں آؤں گی۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کو چھوڑ دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ایوب انصاری تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے حلف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے تیسری بار اسے پکڑ لیا اور فرمایا کہ اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک چیز یعنی آیت الکرسی بتاتی ہوں، تم اس کو اپنے گھر میں پڑھا کرو تو کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پھر جب حضرت ابو ایوب انصاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو آپ نے وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی جو اس نے کہی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹی ہے لیکن اس نے اس بار سچ بات کی۔ تو میرے عزیز دوستو یہ تھے ان چور جنات یا واقعات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور یعنی آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ وہ کون سے کلمات ہیں، وہ کون سی صورتیں، وہ کون سی آیات ہیں جن کی تلاوت کرنے سے ہم تمام شیاطین جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مومن یا شیطان بہت محنت کرتا ہے، زندگی کے ہر پہلو کو باریک بینی سے دیکھتا ہے، اپنی بات پر ڈٹ جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مومن اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتا ہے بجائے شیطان کے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔